اچھا حکیم صاحب، جو اس کا علاج ہے وہ آپ بتا دیجئے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کون سے علاج کی طرف جائیں. پہلی بات تو یہ، کیونکہ علاج بھی جو اطباء حضرات ہیں آپ وہ اور بتاتے ہیں اور جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور علاج بتاتا ہے. تو کچھ مریض ٹوٹکے اور بھی سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یوٹیوب پر تو پھر بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے جو بیان کرتے ہیں. تو یہ جو علاج اس کا ہے وہ کون سا ہے بنیادی طور پہ جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور جلدی افاقہ ہوتا ہے اس میں؟ علاج جیسا آپ نے بتایا کہ بہت سارے نسخے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے، یا ڈاکٹر حضرات سوشل میڈیا پہ، یا حکماء مریض حضرات خود ہی بتائے رکھتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے افاقہ ہو. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بعض مریض کہتے ہیں میں نے یہ کھائی ہے، میں نے یہ پنیر ٹوٹی پی ہے، آپ بھی پئیں ٹھیک ہو جائیں گے. ایسی ہے. یا میں نے چرائتا پیا، آپ بھی پئیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی سمجھائی ہے، سوشل میڈیا ہو یا عام بندہ، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر اور حکیم بنا ہوا ہے. ہر بندہ تو مفتی ہے. ہاں جی، یا ہر بندہ مفتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کو مرض لگا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس ابھی پہنچا نہیں ہے، وہ ابھی کسی کے ساتھ ذکر کیا، اس نے کہا یہ کھانا شروع کر دو. ایسا مت کریں. ایسا ہی ہے جیسے بعض اوقات کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا، تو آپ کسی عام آدمی سے بات کرتے ہو، کہتا نہیں یہ اس طرح کر لا. وہ کسی یہ نہیں کہتا، رہنمائی نہیں کرتا کہ آپ فلاں مفتی صاحب ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. مسئلے کی نوعیت سمجھ کے پھر آپ کو بتائیں گے. ہمارے معاملے میں سب سے زیادہ اب دیکھیں ایک عام بندہ ہے، اس کا کام ہے، اس کا سٹور ہے، یا اس کا موچی ہے، یا کوئی اور ہے، دہی والا ہے، کوئی بھی ہے، اس نے حکمت پڑھی نہیں ہے، اس نے کوئی ٹوٹکا استعمال کیا ہے، پتہ نہیں اس کا مزاج کیا تھا، وہ آپ کو بھی بتا دیتا، آپ بھی شروع کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ مریض آج کل بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ بھرمار ہے نا، اس میں لوگ اپنی نبض نہیں چیک کرواتے، کسی اچھے معالج کے پاس جا کے مشورہ نہیں کرتے کہ یہ میں نے سنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو علاج جب کرنا ہے نا، ایک بات تو سب سے پہلے اس کے دماغ سے نکالیں کہ آپ کو شوگر کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دماغ سے نکالیں. مینٹلی طور پہ وہ تیار ہو. آپ پہلے اس کو مینٹلی طور پہ سمجھائیں کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سجدہ لمبا کریں. انسان جب سجدہ لمبا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اذکار پڑھے گا، اللہ کی مدد آئے گی. بے شک. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو شفا دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد ساتھ وہ یہ کرے کہ صبح کے ٹائم آدھا گھنٹہ واک صبح اور آدھا گھنٹہ شام عام چل لے، لازمی نہیں بھاگنا. اگر وہ آدھا گھنٹہ واک کر کے 10-15 منٹ ایکسرسائز بھی کر لے تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے پہلے بات کر لیتے ہیں پھلوں کے حوالے سے. جتنے بھی پھل ہیں جن کے اندر کھٹاس موجود ہے وہ پھل بے دریغ کھائے. لوگاٹ ہے، سٹرابری آ جاتی ہے، اس کے بعد آڑو آ جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھائے. صحیح. ٹھیک ہے. آڑو کا جوس استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ایپل آتا ہے، ایک ایپل آتا ہے جس میں کھٹاس موجود، وہ بھی کھا سکتا ہے. جس بھی پھل، لیچی میٹھی ہوتی ہے، جس پھل میں کھٹاس ہو، مینگو بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو مینگو دیسی آتے ہیں اس میں کھٹاس ہوتی ہے. صحیح. مینگو کھا کے اس کے بعد وہ چائے پی لے پھیکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے. جس میں کھٹاس ہے وہ پھل کھا سکتا ہے. میٹھا اس کا بالکل بند کر دیں. چینی استعمال نہیں کرنی. ہاں بعض اوقات مٹھائیاں مل جاتی ہیں بیکری سے جس میں سکرین ڈلی ہوتی ہے. صحیح. وہ کھا سکتا ہے مٹھائی. لیکن جو میٹھا ہے، چینی تو میں عام لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ چینی بند کر دیں. چینی کیمیکل ہے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ویسے بھی مہنگی ہو گئی ہے تو لیکن ایسے مریض کو تو بالکل نہیں کھانی چاہیے. اس کے بعد ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ وہ سارے کھا سکتے ہیں. شوگر کا پیشنٹ ڈرائی فروٹ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آ جاتی ہیں اس کے اوپر نسخہ کون سا استعمال کریں. نسخے میں 2-3 نسخے ہیں. پہلے آپ نوعیت دیکھیں شوگر ہے کون سی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا کمال کا ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے. اگر وہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو افاقہ ہوا ہے. اس میں ایک تو کلونجی ہے، میتھی دانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں اللہ نے اس میں بڑی زبردست جو ہے نا طاقت رکھی ہے. یہ دونوں لے کے نا تو اس کا پاؤڈر بنا لیں. تو آدھی چمچ چھوٹی والی، اگر اس کو آپ 1 گلاس پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں تب بھی اچھا ہے. یا اس کو آپ آدھی چمچ صبح اور آدھی شام، چھوٹی والی. اور یہ جو چمچ ہم لیتے ہیں نا، اکثر ایسے چمچ ہوتا ہے، ایسے بھرنا ہے، فل نہیں بھرنا. صحیح. لیول پہ اس کی وہ جو چوٹی لگائی جاتی ہے وہ نہیں. اور اس میں
بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ صرف میتھی دانہ وہ لے لیں، اکیلا میتھی دانہ وہ لے کے تو وہ اس کا 1 چمچ چھوٹا والا، بلکہ اس کا بھی آدھا کر لیں، وہ بھی صبح شام استعمال کیا جائے تو بڑا کمال کا ہے۔ اگر اعصابی شوگر ہے تو اس میں آپ دار چینی صرف پیس کے رکھ لیں، تقریباً 1 کیپسول یا اس سے بھی کم آپ پانی کے ساتھ لے لیں صبح شام، بہترین اور کمال کا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، اسی لیے تشخیص ضروری ہے کہ اگر لیور فیٹی ہے، یہ جو نسخے آگے اکثر لوگ بتاتے ہیں جی وہ پنیر ڈوڈی اور گڑ مار بوٹی اور اندر جو تلخ بادام کی گری، بھنے چنے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، بہت اچھا رزلٹ ہے، لیکن جن کا لیور فیٹی ہے ان کے لیے، جو لیور فیٹی، عام جو شوگر ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں کرتی، جو جینین شوگر آپ کو ہو گئی ہے نا، لب نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ ہوتی کب ہے؟ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، یکدم بیٹا فوت ہو گیا، یا کاروبار میں یکدم لاس ہو گیا، کوئی ایسی ٹینشن آئی کہ یکدم ایسا شوق لگا کہ لب نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اس وقت وہ سب سے زیادہ خطرناک شوگر ہے، کیونکہ وہ آپ کی چیز واپس آ نہیں سکتی، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا، تو اس لیے اس کا زیادہ خیال کرنا، اسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں اسلام نے ہمیں جو ہمارے عقائد مضبوط کرنے کے اوپر زور دیا ہے وہ کتنا اس کا رول ہے، یعنی بیماریوں کا اگر جنم ہے تو وہ بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب ہمارے عقائد ہی مضبوط نہیں ہیں، ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم کس طرح حال و بحال ہو جاتے ہیں، تو بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی صبر و تحمل و استقامت۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے مدد طلب کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب بیماری آئے تو صبر کریں، ان مع العسر یسرا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنگی کے بعد آسانی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی یہ سمجھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بیماری بھی دے سکتا ہے، اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ آپ کیا کر آزمائش سکتے ہیں بالکل، اس میں۔ اور آزمائش کیا، اس سے گناہ بھی انسان کے جھڑتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بڑا آسان سا نسخہ ایک اور ہے جس میں آپ کے جو ہے نا باڈی کے اندر طاقت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے کرنا ہے آملہ، بیڑا اور ہرڑ، تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، اور تینوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کا آپ نے تھوڑا سا، یا تو اس کو جس کو ہم کہتے ہیں دادڑ سا کر لیں، تھوڑا سا کوٹ لیں، اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ بھگو دیا کریں، صبح اٹھ کے یہ پانی پی لیا کریں، کمال کا نسخہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ویسے کھانا چاہتے ہیں، آپ اس کا چمچ کا 1/4 حصہ پانی کے ساتھ ویسے ہی صبح شام کھا لیں۔ یہ جو میں نے تینوں نسخے بتائے ہیں بڑے کمال کے ہیں، اور شوگر پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک تو پانی زیادہ پیے، فاسٹ فوڈ سے بچے، چاول سے پرہیز کرے، میٹھے سے پرہیز کرے، چینی سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے پرہیز کر لے تو آدھا تو ٹھیک ویسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ سے دعا کرے، اور یہ جو میں نے نسخہ جات بتائے ہیں اس میں میں نے پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنے معالج سے، اگر میں نسخے بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ پہلے مجھ سے رابطہ کر لیں، اپنی ڈیٹیل بتائیں آپ کو شوگر ہے کون سی، اعصابی ہے یا غدی ہے، گرمی کی وجہ سے ہے، مزاج کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اس کے اوپر پہلے بھی ہماری ویڈیو آ چکی ہے، مزاج کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ جب علاج آسان ہو جائے گا مشکل ہی نہیں، اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں تو شوگر والے پیشنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ اس میں ڈر خوف ختم کریں، بے شک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب بیماری بڑھتی ہے تو بہت سارے گھرانے جو ہے نا تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب آتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، شوگر ہو گیا مجھے بس۔ اب شوگر کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام ہو، جب آپ کے دماغ کے اوپر وہ ہیوی ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی بات آ جائے آپ کے دماغ میں تو آپ انسان اسی کے بارے میں سوچ ہی جائے گا، نہ وہ اپنے گھر کے کام صحیح کر پائے گا، نہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ پائے گا، نہ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہر ٹائم اس کا دماغ اسی طرف چل رہا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کر کے ہم نا اللہ سے معافی مانگیں اپنے معاملات میں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دل آپ کا منور ہوگا۔ جب آپ کو سکون دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی، صرف دے سکتی ہے تو وہ نماز اور قرآن دے سکتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر سکون آئے گا تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے، کتنے ہی لوگ میرے پاس آئے ہیں جن کو انسولین لگتی تھی، بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے تھے، الحمدللہ دوائیاں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اپنی دوائیاں کھلا رہا ہوں، اپنی دوائی بھی اگر میں کو دیتا ہوں مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد
دوائی چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے دوائی نہیں کھانی, اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں, آپ فٹ ہیں,